السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے دوستو، کتاب انوار شاہ ولایت صفحہ نمبر 537، اور آج کی جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، اس ویڈیو کا عنوان ہے ولادت باسعادت یا وصال شریف۔ میرے پیارے دوستو، ولادت باسعادت 12 ربیع الاول عام الفیل 20 اپریل سن 571 عیسوی بروز دوشنبہ صبح صادق کے وقت ام القری مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطن مادر میں تھے کہ والد ماجد سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، اور جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ اور صوبیہ پھر حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت حضرت عبد المطلب نے اپنے ذمہ لی۔ آپ کی عمر 8 سال کی تھی کہ عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ پھر آپ کو چچا ابو طالب نے آغوش تربیت میں لیا، اور جب آپ کی عمر شریف 12 برس ہوئی تو پہلا سفر شام اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ کیا، اور بحیرہ راب نے آپ کا چہرہ مقدس دیکھ کر بحیرہ نے آپ کے نبی ہونے کی بشارت دی۔ 25 سال کی عمر میں دوسرا سفر شام اور لنستور رہب کی ختم نبوت پر شہادت اور آپ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا۔ مدارج النبوہ سواد 7۔ اور جب آپ کی عمر 35 سال ہوئی اور کعبہ کی تعمیر ہوئی، حجر اسود کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر بچھا کر حجر اسود اس پر رکھا، سرداروں نے چادر کو تھاما، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھا کر اپنی جگہ پر رکھا۔ سیرت ابن ہشام جیم 1 سواد 196۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی بمطابق 17 رمضان میلادیہ 16 اگست سن 610 ہجری بروز پیر۔ اقرا باسم ربک الذی خلق۔ اولین مومنین مردوں میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عورتوں میں سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، بچوں میں سے حضرت علی علیہ السلام، آزاد کردہ غلاموں میں زید بن حارثہ، اور غلاموں میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ سن 4 نبوی میں اعلانیہ تبلیغ قریش کی اظہار ثانی سخت ترین بخاری شریف جیم 1 سواد 544۔ سن 5 نبوی میں ہجرت اول ہجرت حبشہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رقیہ بنت رسول کے ہمراہ ہجرت فرمائی۔
کل مہاجرین کی تعداد 11 مرد 4 عورتیں۔ زرقانی علی المواہب جیم 1 سواد 270۔ سن 6 نبوی میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے اور کعبہ میں نماز پڑھی گئی۔ دوسری ہجرت حبشہ 83 مرد 18 عورتوں کے ساتھ ہوئی۔ زرقانی علی المواہب جیم 1 سواد 272۔ سن 7 نبوی میں شاب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کو کفار نے محصور کر دیا، جبکہ آپ کی عمر 6 سال 9 ماہ 30 دن کی تھی۔ غلبہ اور دوسری اشیاء کو بنی ہاشم سے روک دیا کہ جب تک بنی ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں، بنو ہاشم کے خاندان سے کوئی شخص شادی نہ کرے، سامان خرید و فروخت نہ کرے، کوئی شخص ان سے میل ملاپ ملاقات نہ کرے، کوئی شخص ان کے کھانے پینے کا سامان نہ جانے دے۔ اس وقت مجبوراً ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی جس کا نام شاب ابی طالب ہے پناہ گزین ہوئے۔ اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال تک بند رہے۔ زرقانی علی المواہب جیم 1 سواد 278۔ مدارج النبوہ جیم 2 سواد 42۔ سن 10 نبوی میں شاب ابی طالب سے باہر آنے پر ابو طالب بیمار ہو گئے اور 8 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر ابھی حضرت ابو طالب کا زخم تازہ تھا کہ حضرت ابو طالب کے وصال کے 3 یا 4-5 دن بعد خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ زرقانی جیم 1 سواد 296۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے طائف میں جلوہ گر ہوئے۔ ان ظالموں نے آپ پر پتھر برسائے جس سے آپ لہو لہان ہو گئے۔ ان ظالموں نے آپ پر پتھر برسائے جس سے آپ لہو لہان ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ واپسی پر مقام نخلا میں جنات آپ پر ایمان لائے۔ مقام ہیرا پر موتم ابن عدی نے آپ کو پناہ دی اور اپنے بیٹوں کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طواف کعبہ کروایا، اور موتم ابن عدی کے بیٹوں نے تلواروں کے سائے میں آپ کو دولت خانہ تک پہنچا دیا۔ زرقانی جیم 1 سواد 302۔ سن 11 نبوی میں قبیلہ خزرج کے 6 آدمیوں کا قافلہ مینا میں عقبہ کے قریب بیعت ہوا۔ مدارج النبوہ جیم 2 سواد 15۔ سن 12 عقبہ اولا حج کے موقع پر مدینہ طیبہ کے 12 اشخاص
مینا کی اس گھاٹی میں چھپ کر مشرف با اسلام ہوئے، اور قبیلہ اوس بھی دامن اسلام میں آ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سال مشہور قول پر جسمانی معراج 27 رجب کو ہوئی اور 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ زرقانی جیم 1 سواد 310۔ سن 1390 میں بیعت عقبہ ثانیہ حج کے موقع پر 1 سال بعد سن 1390 کو اس گھاٹی میں حج کے موقع پر مدینہ کے 72 اشخاص نے مینا کی اس گھاٹی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد و پیمان کیا، اور اسی سال 72 صفر کو جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال 11 ماہ 19 دن کی تھی، جمعرات کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ غار ثور میں اور پھر وہاں سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ نوٹ: اس سے قبل سن 90 تھا، یعنی نبوت کے 13 سال تک ہجرت مدینہ سن ہجری کا آغاز ہوا۔ سن 1 ہجری یکم ربیع الاول کو غار ثور سے باہر تشریف لائے۔ 12 ربیع الاول کو قباء میں درود مسعود ہوا اور یثرب اب مدینہ طیبہ ہو گیا، اور مسجد قباء کی تعمیر ہوئی۔ پھر مسجد جمعہ میں نماز جمعہ ادا کی، اور پھر مدینہ طیبہ میں خوش قسمت حضرت ایوب انصاری کے گھر میں قیام فرمایا، اور اسی سال ہجرات امہات المومنین، مکانات مہاجرین اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر ہوئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کا نکاح مکہ مکرمہ میں ہوا تھا، ان کی رخصتی ہوئی۔ مدارج النبوہ جیم 2 سواد 70۔ آذان کی ابتدا انصار و مہاجرین بھائی بھائی، مدینہ کے لیے دعا، سلمان فارسی کا مسلمان ہونا، نماز کی رکعتوں میں اضافہ جیسے واقعات ہونا۔ مدارج النبوہ مدارج جیم 2 سواد 71، زرقانی جیم 1 سواد 360۔ سن 6 ہجری میں قبلہ کی تبدیلی، غزوات و جہاد، حمزہ، سریہ عبیدیہ الحارث، سریہ سعد ابن وقاص، غزوہ ابوا، غزوہ بوات، غزوہ صفوان، غزوہ ذوالعشیرہ، سیریہ عبداللہ بن جیش، جنگ بدر، غزوہ کنیکا، غزوہ سویق وغیرہ، جن جنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہوئے، اسے غزوہ، اور جنگی قافلے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل نہیں ہوئے، انہیں سریہ کہتے ہیں۔ سن 2 ہجری کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی۔ نماز عید الفطر اسی سال جماعت سے ادا کی۔
صدا فطر کا حکم نازل ہوا اور اسی سال ذوالحجہ کی عید بکر کی اور قربانی دی، اور اس سال غزوہ کر غزوہ نجران ہوئے۔ سن 3 ہجری غزوہ احد 15 رمضان سن 3 ہجری کو امام حسن کی ولادت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا۔ احکام و قوانین میراث اسی سال میں نازل ہوئے۔ زرقانی جیم 2 سواد 14۔ سن 4 ہجری یکم محرم کو سریہ ابو صلاح، 4 محرم کو سرہ عبداللہ بن عیس، سریہ فجی بخاری شریف جیم 2 سواد 569۔ ماہ سفر میں واقعہ غزوہ بنی نذیر بدر صغرا۔ اس سال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے نکاح فرمایا۔ فاطمہ بنت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی جان کا انتقال۔ 4 شعبان کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیدائش۔ زرقانی مدارج جیم 2 سواد۔ سن 5 ہجری غزوہ ذات الرقاع، غزوہ دومتا الجندل، ربیع الاول، غزوہ مرسی، 2 شعبان، جنگ خندق، غزوہ بنی قریظہ۔ اس سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا۔ مسلمان عورتوں پر پردہ فرض، تیمم کا نزول، نماز خوف کا حکم بھی اسی سال ہوا۔ زرقانی جیم 2 سواد 128۔ سن 6 ہجری میں بیت الرضوان اور صلح حدیبیہ ذی-قعدہ میں ہوا۔ 22 بادشاہوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط مبارک روانہ فرمائے۔ سریہ کرتا، غزوہ نبی لہان، سریہ الزمر، سریہ علی بجانب جموم، سریہ زید بجانب ایسر، سریہ زید بجانب وادی القرہ، سریہ علا بجانب نبی سعد، سریہ زید بجانب ام قمری، سریہ ابن روحہ، سریہ ابن سملم، سریہ زید، سریہ عقل اور ہنا، سریہ ارنیہ۔ یہ سب لڑائیاں سن 6 ہجری میں رونما ہوئیں۔ رکانی المواہب جیم 2 سواد 350۔ سن 7 ہجری کو غزوہ ذات القرہ، جنگ خیبر، وادی القرہ کی جنگ، فدق کی صلح، عمرہ قضا کیا گیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری شریف جیم 2 سواد 610۔ سن 7 ہجری میں جنگ موتا، سریہ الخبت، فتح مکہ المکرمہ، جنگ حنین، جنگ اوتاس، عمرہ جارانہ، یہ جارانہ پر موجود جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن سے کھاری کنواں آج بھی جاری میٹھا ہے۔ فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 1.5 سال کی عمر میں ہوا۔ بخاری جیم سواد 142۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ممبر شریف رکھا گیا۔ مدارج النبوہ جیم 3 سواد 330۔ سن 9 ہجری میں وفد بنی تمیم محرم میں غزوہ تبوک، وفود العرب، مسجد زرار کا انہدام۔ مدارج النبوہ۔ سن 10 میں حجۃ الوداع 1,24,000 مسلمانوں کے ہمراہ زرقانی جیم 3 سواد 106۔ سن 11 ہجری کو جیش اسامہ بسال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول شریف میں ہوا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حجرہ مبارک میں قبر مبارک اور متحر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جہاں جلوہ گر ہو کر پوری کائنات حکومت فرما رہے ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہیں، بالخصوص حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات حقیقی و جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، اپنی قبروں میں نماز ادا فرماتے ہیں، سنتے دیکھتے جانتے ہیں، کلام فرماتے ہیں، سلام کرنے والوں کو جواب دیتے ہیں، اور چلتے پھرتے آتے جاتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں تصرفات فرماتے ہیں، اپنی امتیوں کے اعمال مشاہدہ فرماتے ہیں، اور فیض و برکات عطا فرماتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ قرآن پاک کی متعدد آیات سے ثابت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107۔ تفسیر روح المعانی میں ہے۔ ترجمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام جہانوں کے لیے رحمت ہونا اس اعتبار سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ممکنات پر ان کی قابلیتوں کی موافق فیض الہی کا ذریعہ ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اول مخلوقات ہے، کیونکہ حدیث میں ہے، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ پھر صاحب روح المعانی فرماتے ہیں، روح المعانی جیم 1 سواد 102، اور میرے نزدیک مسلک مختاریہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے ہر فرد کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ فرشتوں، انسانوں، جنات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں، اور اس امر میں جن و انس، مومن کافر، ہر ایک کے لیے الگ الگ رحمت ہیں۔ پھر فرمایا اس آیت کے بارے میں صوفیاء کا مسلک یہ ہے کہ عالمین سے تمام مخلوق مراد ہے، تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی اصل ہیں اور تمام کائنات کو فیض پہنچا رہے ہیں۔ جس طرح درخت کی تمام شاخیں جڑ سے حیات پکڑتی ہیں، اسی طرح عالم امکان کا ہر فرد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر قسم کے فیوز و برکات اور حیات کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اور جہاں کے ہر ذرہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوجہ ہوتے ہیں، اور ہر ایک کو اس کے حسب حال فیض عطا فرماتے ہیں۔ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے، جس کے چند الفاظ یوں ہیں: تفسیر عرائس البیان فی حقائق القرآن، جیم 2 صاد 53۔ ترجمہ: اے سمجھنے والے، اللہ سبحانہ نے ہمیں خبر دی کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نور ہے جس کو تمام مخلوق کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے پیدا کیا۔ عرش سے تحت الثری تک مخلوق کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے پیدا کیا۔ پھر آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں، عرائس البیان جیم 2 صاد 53، اس لیے کہ تمام مخلوق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہونا مخلوق کا وجود ہونا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق کے وجود کا سبب ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت عام ہے۔ ان کے علاوہ بہت سی تفاسیر میں یوں ہی پایا جاتا ہے، تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق کے لیے رحمت ہیں، اور آپ کا فیض جاری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، جن کی رحمت کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب چند احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔ ابن ماجہ صاد 118۔ ترجمہ: حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جمعہ کے روز کثرت سے درود پاک بھیجو، اس لیے کہ بے شک جمعہ کا دن حاضر کیا ہے، اس میں فرشتے ہوتے ہیں، بے شک کوئی مجھ پر درود نہیں بھیجتا مگر اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس سے فارغ ہوتا ہے۔ ابو داؤد نے عرض کیا، بعد موت کے بھی پیش ہوگا۔ آپ نے فرمایا، تحقیق اللہ نے زمین پر انبیاء کے اجسام کا کھانا حرام کر دیا ہے، پس اللہ ہی
کہ نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتی ہیں۔ اس حدیث پاک سے ظاہر ہے حضور کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں اور رزق بھی کھاتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت نصیب فرمائی اور شہداء کرام زندہ ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول حدیث شریف میں ہے۔ اللہ علیہ ابو داؤد جیم 1 سواد 348۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شہید ہوئے تمہارے بھائی احد میں، اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو رکھا سبز پرندوں کے پیٹ میں، جو کہ جنت کی نہروں پر اڑ رہے ہیں، جنت کا پھل کھاتے ہیں اور لوٹ آتے ہیں اپنے قندیلوں کی طرف، جو کہ سونے کی بنی ہوئی ہیں اور عرش کے سائے میں لٹکی ہوئی ہیں۔ بس جب کہ انہوں نے پایا اپنے لیے اچھا کھانا، اچھا پینا اور اچھا رہنا، تو کہا، کون ہے جو پہنچا دے ہمارے بھائیوں کو جو دنیا میں رہتے ہیں ہمارے طرف سے کہ ہم زندہ ہیں، جنت میں اور رزق دیے جاتے ہیں، تاکہ وہ لوگ زیادہ کوشش کریں جہاد میں اور نہ بچیں لڑنے سے۔ پس اللہ تعالیٰ نے نزول فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، کہ آیات کا زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں تیرے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں تیرے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ اس آیت اور حدیث سے معلوم ہوا شہید زندہ ہیں، جنت میں ہیں، رزق دیے جاتے ہیں، اور ہمارے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام کمالات، انعام و اکرام کے ساتھ شہادت کا مرتبہ بھی عطا فرمایا ہے۔ المستدرک جیم 3 سواد 75۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض وفات کے دنوں میں فرمایا، اے عائشہ، میں اس کھانے کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں جو خیبر میں یہودیہ نے کھلایا تھا، بس یہ وقت ہے میری شاہراہ کٹنے کا۔ اس زہر کی وجہ سے نقل فرماتے ہیں، وہی زہر مرض میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم عطر میں لوٹا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کی موت عطا فرمائی۔ علاوہ ازیں بہت سی کتب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا ثابت ہے۔ فیوز الحرمین سواد 20، مفردات امام راغب ابنا ازکیہ سواد 149، زرقانی جیم 1 سواد 160، فتاوی شافی جیم 3
سواد 259، مبسوط امام سرخی جیم 2 سواد 50 وغیرہ میں مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پایا جاتا ہے۔ حضور رحمت للعالمین زندہ ہیں، اپنے غلاموں کا درود و سلام سنتے ہیں، غلاموں کی مدد فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال شریف کے بعد زندہ ہونا ایسا ہے جیسا حیات دنیوی میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھتے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی مسجد اقصی میں امامت کروائی۔ ثابت ہوا کہ سب نبی زندہ ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات النبی ہیں، اور آپ کی رحمت کا فیضان کائنات میں جاری و ساری ہے، بلکہ ساری بہاریں آپ کے فیضان رحمت سے ہیں۔ ازواج مطہرات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ازواج مطہرات کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، سورہ احزاب میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کسی سے نکاح کی اجازت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا اپنی ماؤں سے زیادہ احترام ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، والد کا نام خویلد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ خاندان سے تھیں۔ 25 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدمت کی۔ ہجرت سے 3 برس قبل 25 برس کی عمر میں رمضان میں مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا۔ مزار جنت المعلیٰ میں، بخاری شریف، باب تزویج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، والد کا نام شموس بن عمرو، والدہ کا نام زما، یہ قریش سے تھیں۔ وصال مدینہ منورہ میں سن 22 ہجری یا سن 55 ہجری کو ہوا۔ زرقانی جیم 3 سواد 229۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابو بکر صدیق، ماں کا نام ام رومان، بارگاہ نبوت کی محبوب تر بیوی ہیں۔ وفات مدینہ طیبہ 17 رمضان سن 57 ہجری۔ جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ قبر انوار جنت البقیع میں ہے۔ زرقانی جیم 3 سواد 323۔ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، والدہ کا نام
امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، والدہ حضرت زینب بن مظعون، عمر 63 سال، قبر مدینہ منورہ جنت البقیع میں ہے۔ زرقانی جیم 3 سواد 336۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام ہندہ ہے، کنیت ام سلمہ، باپ حذیفہ، والدہ عاتقہ بنت عامر، جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ وصال سن 63 ہجری، قبر انوار الازواج مطہرات کے ہمراہ جنت البقیع میں ہے۔ زرقانی جیم 3 سواد 239۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اصل نام رملی ہے کہ سردار مکہ ابو سفیان کی صاحبزادی ہیں۔ والدہ کا نام حفصہ فسیہ بنت عاص ہے۔ زرقانی جیم 3 سواد 242۔ سن 44 ہجری میں مدینہ میں وفات پائی، ازواج مطہرات کے ہمراہ جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ کا نام امیمہ ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی صاحبزادی تھی۔ ان کا پہلے زید رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا تھا۔ طلاق کے بعد ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ تقریباً 6 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہیں۔ 20 ہجری کو 53 سال کی عمر میں وفات پائی، جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ مدارج النبوہ سواد 476۔ ام المومنین حضرت زینب خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا لقب ام المساکین ہے۔ ان کا عقد طفیل بن حارث سے ہوا۔ ان کے مرنے کے بعد عبد الرحمن بن حجش سے ان کے غزوہ احد میں شہید ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا۔ 3 ماہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہیں۔ سن 3 ہجری وفات مدفون جنت البقیع مدینہ شریف۔ زرقانی جیم 3 سواد 259۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قبیلہ بنی مستلق سے تھیں۔ پہلا نکاح مصافح بن صفوان سے تھا۔ ان کا وصال سن 50 ہجری میں ہوا، مدفون جنت البقیع مدینہ طیبہ۔ زرقانی جیم 2 سواد 352۔ ام المومنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تقریباً 3 سال 3 ماہ رہیں۔ انہوں نے سن 51 ہجری میں وفات پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ،
ازواج مطہرات کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 باندیاں تھیں۔ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان مارور سکندریہ کے بادشاہ مکوکس قبطی نے بطور تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر کی تھی۔ ان کے بطن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اس لیے یہ ام والدہ تھی۔ سن 5 ہجری میں وفات پائی، مدفون جنت البقیع میں ہوئی۔ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ریحانہ بنو قریظہ سے گرفتار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تھیں، مدفون جنت البقیع میں مدینہ منورہ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا کی لونڈی تھیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ نبوت میں رہنے لگیں۔ زرقانی جیم 3 274۔ صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی باندی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی باندی تھیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد مقدس کی تعداد 7 ہے، 3 صاحبزادے، 4 صاحبزادیاں۔ ان میں سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ماریہ قبطیہ کے شکم سے تولد ہوئے، باقی تمام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہیں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں، جو اعلان نبوت سے قبل پیدا ہوئے، 7 دن زندہ رہے۔ زرقانی جیم 3 سواد 194۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب طیب و طاہر ہے۔ اعلان نبوت سے قبل مکہ میں پیدا ہوئے اور بچپن میں وفات ہوئی۔ زرقانی جیم 3 سواد 194۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ 7 ذوالحجہ مقام عالیہ میں ماریہ قبطیہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے۔ 17 یا 18 ماہ کے بعد وفات ہو گئی۔ سورج کو گرہن لگ گیا۔ مدارج النبوہ جیم 2 سواد 453۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سب سے بڑی ہیں۔ اعلان نبوت سے 10 سال قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 30 سال کی عمر شریف میں ان کی ولادت ہوئی۔ ان کا نکاح خالہ زاد بھائی ابو العاص سے ہوا۔ ابو العاص 7 ہجری میں مسلمان ہوا، حضرت زینب کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا
کہ ایک صاحبزادہ علی اور لڑکی حضرت امامہ تھی۔ حضرت علی بلوغت کے قریب فوت ہو گئے اور صاحبزادی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک پر پلی۔ زرقانی جیم 3 سواد 197۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اعلان نبوت سے 7 برس پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے 33 سال تھیں پیدا ہوئیں۔ ان کا نکاح پہلے ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا، مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ سورت تبت یدا نازل ہو گئی۔ ابو لہب نے عتبہ کو مجبور کیا اور اس نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ جب حضرت زید بن حارثہ جنگ بدر کی فتح کی خوشخبری لے کر مدینے پہنچے، اس دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 20 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کے بطن سے ایک فرزند پیدا ہوئے جن کا نام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ یہ اپنی والدہ کے بعد سن 4 ہجری میں 6 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ زرقانی جیم 3 سواد 199۔ حضرت سیدہ ابن کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے رخصتی سے قبل ہی طلاق دے دی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت گستاخی کی۔ ابو لہب اور عتبہ جب تجارت کے لیے گئے، مقام زرقات میں رات ٹھہرے اور عتبہ کو ابو لہب نے قافلے کے درمیان سلا دیا اور حفاظت کا پورا بندوبست کیا، مگر نہ جانے کہاں سے شیر آیا، سب کو سونگھتے ہوئے عتبہ کے بستر پر پہنچا اور اس کے سر کو چبا ڈالا۔ لوگوں نے شیر کو تلاش کیا مگر کوئی پتہ نہ چلا کہ شیر کہاں سے آیا، کہاں گیا۔ زرقانی جیم 3 سواد 197۔ اور عتبہ ہلاک ہو گیا اس لیے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی، لقب زہرا اور بطول ہے۔ سن 6 ہجری میں ان کا نکاح شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ ان کے شکم مبارک سے 3 صاحبزادے حسن، حسین اور محسن پیدا ہوئے۔ حضرت محسن کے ہاں 3 صاحبزادیوں کی ولادت ہوئی، زینب، ام کلثوم، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ محسن اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما 25 سال کی میں وصال فرما گئے اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ زینب کا عقد حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ مدارج النبوہ جیم 2 788۔ مدارج النبوہ فارسی جیم 2 سواد 420۔ سیدہ
فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 3 رمضان بروز منگل کی رات سن 11 ہجری کو ہوا اور جنت البقیع میں مدفون ہے۔ ایک اہم مسئلہ حضرات محترم، ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی صاحبزادیاں کتنی تھیں؟ تو عرض یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں اور چاروں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے تھی۔ اس پر اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے۔ تفسیر روح البیان، طبقات ابن سعد، سیرت ابن ہشام، زرقانی شریف اور مدارج النبوہ وغیرہ جملہ کتب سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں اور اہل سنت و جماعت کے کسی عالم کو اس کا انکار نہیں۔ اب شیعہ حضرات کی مستند اور معتبر کتاب سے حضور علیہ السلام کی 4 صاحبزادیوں کا ثبوت اصل عبارت بما حاضر ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ ثبوت پہلا، شیعہ کی مستند کتاب حیات القلوب مصنفہ ملا باقر مجلسی، جلد دوم، سواد 446 میں ہے۔ ورکرب لا سناد بسند، ترجمہ کرب الاسناد میں معتبر اسناد کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق سے مروی ہے کہ رسول خدا کی اولاد جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم سے ہوئی، طاہر، ابو القاسم اور فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ، زینب تھی۔ فاطمہ کا نکاح حضرت علی علیہ السلام سے کر دیا اور زینب ابو العاص کو نکاح کر دی، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کلثوم کا نکاح ہوا۔ ابھی وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نہ گئی تھی کہ فوت ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رقیہ کا حضرت عثمان سے نکاح کر دیا۔ دوسرا ثبوت، شیعہ کی مستند کتاب حدیث مصدقہ امام مہدی علیہ السلام، اصول کافی، سواد 278 میں ہے۔ ترجمہ، آپ نے خدیجہ سے نکاح کیا جبکہ 20 اور چند سال کے تھے، پس مبعوث ہونے سے پہلے ان کے بطن سے قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، رقیہ اور زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئیں، اور مبعوث ہونے کے بعد طیب و طاہر فاطمہ کا تولد ہوا۔ تیسرا ثبوت، شیعہ کی مشہور اور کتاب تحفۃ العوام جو ہر ایک خاص و عام شیعہ کے گھر میں بالعموم موجود رہتی ہے، اس کے صفحہ نمبر 105، جلد اول میں صاف لکھا ہوا ہے، اے خدا رحمت بھیجو رقیہ دختر رسول پر، اے خدا رحمت بھیجو ام کلثوم بنت رسول پر۔ شیعہ کی مستند کتاب حدیث تہذیب الاحکام، مطبوعہ ایران، جلد اول، کتاب الصلوات، صفحہ نمبر 154 میں بھی حضرت فاطمہ کے علاوہ رقیہ اور ام کلثوم
دختران نبی علیہ السلام کے روح پر درود و صلات درج ہے۔ چوتھا ثبوت، اب شیعہ حضرات کی معتبر کتاب حیات القلوب سواد حیات القلوب سواد 1559 حوالہ ملاحظہ کریں، اور ابن بابویہ بسند معتبر ازاں حضرت روایت کردہ ترجمہ، ابن بابویہ نے معتبر سند سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی اولاد خدیجہ کے شکم سے قاسم اور طاہر پیدا ہوئے۔ طاہر کا نام عبداللہ رکھا تھا، اور بیٹیاں ام کلثوم، رقیہ، زینب اور فاطمہ پیدا ہوئیں۔ فاطمہ کا نکاح ہوا حضرت علی علیہ السلام سے، اور زینب کا ابو العاص بن ربیعہ سے نکاح ہوا جو بنی امیہ سے تھا، اور ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے ہوا۔ آپ ان کے گھر جانے سے پہلے واصل باللہ ہو گئیں۔ پس جب جنگ بدر کو گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ اہل سنت و جماعت کے علاوہ شیعہ کی کتب معتبر سے اصل عبارت کے ساتھ حوالہ دے دیا کہ حضور علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ قیامت کے دن اگر حضور علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں، قیامت کے دن اگر حضور علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تو نے میری صاحبزادیوں کو میری اولاد سے کیوں نکالا، تو کیا جواب دو گے؟ اللہ تعالی ہمیں ایمان کامل کی توفیق عطا فرمائے، اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری بخشش فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، بات یہ ہو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شجر کائنات کی اصل ہیں، اور سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان جاری ہے، جس کا مرکز ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آسمان کا قیام چاند تاروں سے ہے، زمین کا بقا اولیاء اللہ سے ہے، ظاہری نور چاند سورج سے ہے، اور باطنی نور اولیاء اللہ سے ہے۔ بجلی پاور ہاؤس میں بنتی ہے، پھر تار اور کھمبوں کے ذریعے شہروں دیہاتوں تک پہنچ جاتی ہے، پھر مختلف کمکموں سے مختلف روشنیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ایسے ہی ایمانی پاور ہاؤس مدینہ منورہ ہے، جہاں ایمانی بجلی تیار ہوتی ہے، اور چاروں سلسلے قادری، چشتی، نقش بندی اور سہروردی اس ایمانی بجلی کے تار، اور سلسلہ چشتیہ، قادریہ، نقش بندیہ، سہروردیہ اس بجلی کے کھمبے ہیں، اور اولیاء اللہ رنگ برنگے کمکمے ہیں۔ چشتیوں، قادریوں، نقش بندیوں، سہروردیوں میں ایک ہی پاور ہاؤس کی بجلی ہے، ایک ہی در کا فیضان ہے، اور اس فیضان کا مظہر اولیاء اللہ ہیں۔ اس لیے سلاسل اربع کے شجرہ میں پہلا اسم گرامی جان کائنات روح الارواح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر کیا، اس لیے کہ درود و سلام میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے، ان کی آل پر بھی بھیجنا ضروری ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ اجمعین۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ شجرہ کے بعد شجرہ نقش بندیہ کے باقی بزرگوں کا مختصر سا تذکرہ تبرکن کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔